یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، درآں حال کے یہ ہدایت دینے والی۔ اب ان دونوں صورتوں میں آپ کو ایک جوڑ معلوم کرنا پڑے گا۔ یہ فن تفسیر میں ضروریات تفسیر میں سے ہے کہ گزری ہوئی صورت کے خاتمے کا اور آنے والی صورت کے ابتدا کا آپس میں جوڑ ہو۔ اگر کوئی بات ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہ رکھے تو اس کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کارنس پہ برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ میں چائے دانی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے ادھر ایک طرف دودھ دان اور ایک طرف چینی دان پڑا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی ربط ہے ان کا آپس میں۔ ساتھ وہ پیالیاں اور جو باؤل سے پڑے ہوتے ہیں جن کا مطلب اس میں کھیر ڈال لو، اوپر سے چائے پی لو، اور یہ پرچ ہے اور یہ پیالی ہے اور یہ دودھ دان ہے، یہ چینی دان ہے، یہ چینک ہے، ان کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہے نا۔ پیچھے ان کی پشت پہ ٹرے رکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکھ لو وغیرہ وغیرہ، کوئی جوڑ ہوتا ہے تو برتن اکٹھے رکھے جاتے ہیں۔ اگر چینک کے پاس آپ ایک ہتھوڑا رکھ دیں کوئی جوڑ بنے گا؟ تو سورت کے ساتھ رکھتے وقت آپ کو ایک ربط کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ لاجیکل ریشنالٹی، کنٹیکسچل اسٹڈی جس کو کہتے ہیں نا، ربط کا علم، اس پر سب سے پہلی مرتبہ 6 صدی میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کام کیا ہے۔ بڑی تھوڑی عمر انہوں نے پائی ہے، سن 50 میں 550 میں پیدا ہوئے، 606 میں انتقال ہو گیا، اور بڑی مدت تک کچھ لکھ نہیں سکے۔ آخر ایک تاجر نے ایسا کیا کہ پوچھا آپ اتنے بڑے عالم لکھ کیوں نہیں سکے؟ ان کا دراصل معاشی مشکلات ہی اس طرح کی ہیں کہ وقت ہی نہیں بن سکا، یہ ضروریاتی زندگی کماتے کماتے وقت گزر گیا، علم سے وہ فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیں، اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں، ساری جائیداد آپ کی ہے، اب کمانا میرا کام ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی جائیداد ہے، آپ اللہ کا نام لے لیں۔ 6 مہینے میں سورہ تفسیر کبیر لکھی ہے۔ فاضل نے کہا سورہ انبیاء تک ان کی ہے، آگے ان کے کسی شاگرد نے لکھی ہے۔ یہ کشف الظنون جو انسائکلوپیڈیا ہے کتابوں کی، اس میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے خد و خال میں ایسی مطابقت ہے کہ یہ کہنا مشکل بنتا ہے کہ کسی دوسرے کی لکھی ہوئی ہے۔ دعویٰ کیا لوگوں نے کہ سورہ انبیاء تک ان کی لکھی ہوئی ہے، آگے کسی دوسرے کی ان کی شاگرد کی لکھی ہے، مگر اس پہ اتنی مطابقت ہے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ لفظ بلفظ اول سے آخر تک جو ان کا انداز گفتگو ایک جیسا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے المعصور فی علم الاصول 6 جلدوں کی اصول فقہ میں لکھی ہے۔ جناب اس کے 4 بس پیج لکھنا بھی بڑی مشکل ہے، 6 جلدوں کی کتاب ہے اصول فقہ میں، یعنی جورسپروڈنس میں۔ اس میں بڑے بڑے لوگوں نے زور مار کے جو کام کیا، زیادہ سے زیادہ 100-150 صفحے کی کتاب لکھ سکے، وہ 2-2, 3-3, 100 پیج کی ایک جلد ہے اور 6 جلدیں ہیں۔ اس طرح آپ نے بڑے پھر کام کیے تھوڑے وقت میں، 56 سال کی عمر میں یہ سارے کام کر کے 32 جلدوں کی کتاب ہے صرف تفسیر کبیر۔ تو اس میں لاجیکل ریشنالٹی پر انہوں نے کام کیا ہے، اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے حضرت علامہ بدر الدین زرکشی نے کہ ہر گزری ہوئی صورت کا آنے والی صورت کے ساتھ رابطہ۔ کہتے ہیں پچھلی صورت میں یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ دعائیہ جملے ہیں نا، مولا کریم میں نے کہا تھا نا کہ یا کا نعبد و ایاک نستعین، میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، جو مدد مانگتا ہوں وہ کیا مانگتا ہوں؟ ان کے پیچھے چلانا جن پر تو نے انعام کیا، تاکہ ان کے وسیلے سے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ منہ سے تو کہتا ہے ان کا وسیلہ عطا کر، تو پھر عقیدے کے طور پر بتلاتا ہے کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے۔ رب سے مدد مانگی تو کیا مانگی؟ ان مددگاروں سے میری ملاقات کرا دے جن پر تیرے انعامات ہوئے، اور وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور جو کہ جن پر کہ غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ یہ دعا مانگ کے ہٹا تو اس کے جواب میں یہ سورت آتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، جو تم نے دعا مانگی ہے نا کہ سیدھا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا،
ہم کہتے ہیں یہ کتاب اس کا جواب ہے. اس کے اندر سیدھا انے بدونی ھذا صراط مستقیم ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ قرآن بتلاتا ہے. اور یہ بتلایا کہ قرآن کی اپروچ کے پھر متعدد راستے ہیں. یا بتایا کہ قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کا کیا ذکر کہ درآں حال کے وہ متقیوں کو ہلاک کرے گا. قواعد عربیہ میں اس کو کہتے ہیں حال تعلیلیہ. حال تعلیلیہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی گزری ہوئی بات کی وجہ بتاتا ہے. گزری ہوئی کیا بات ہے، اس میں شک و شبہ نہیں. شک و شبہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ درآں حال کے متقیوں کو ہدایت دینے والا. بہت آسان لفظوں میں اگر یہ سمجھنا چاہیں تو یوں ہوگا، اس نے فلاں بابے کو مکہ مارا، درآں حال کے وہ پہلوان تھا تو بابا جگہ پہ ہی پٹاخہ چھوڑ گیا ہے. تو درآں حال کے وہ پہلوان ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس مکے کے اندر دخل ہے اس کی پہلوانی کا. اگر عام آدمی مکہ مارا تھا تو یہ انجام نہ ہوتا. اس آدمی نے عید غلط وقت میں پڑھا دی، درآں حال کے وہ عالم ہے. کہتا عالم ہونے کے باوجود علم کا اس نے یہ استعمال کیا ہے. اس کے غلط استعمال کرنے کی علت اس کے علم کا غلط استعمال کرنا ہے. یہاں بتایا کہ قرآن مجید کے بلا شبہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں. یہ تو کوئی کتاب بھی دعویٰ کر سکتے ہیں مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہر کتاب کہہ سکتی ہے مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کے لیے آزمائش شرط ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ اس حالت میں شک و شبہ نہیں کہ یہ متقیوں کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے. یہ اس طرح سمجھ لیں جیسا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں پنجاب کا سب سے اعلیٰ ٹیچر ہوں، سب سے اعلیٰ استاد ہوں، درآں حال کے میرے اسٹوڈنٹ گزشتہ 10 سالوں میں ہر کلاس میں فرسٹ آ رہے ہیں. تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے طالب علموں کا پوری یونیورسٹی میں سب سے اول آنا یہ شہادت ہے اس بات کی کہ اگر میں سب سے زیادہ لائق میں نہ ہوتا تو میرے اسٹوڈنٹ پورے ملک میں سب سے زیادہ لائق کس طرح ہوتے. اس سے مراد علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ مراد ہیں. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں بلا شک نہ ہوتا تو جو بندے ولی بنے ہیں وہ کس طرح بنتے. اگر میری تعلیم نے صرف ولی بنائے اور کسی کی تعلیم نے نہیں بنائے تو اگر مجھ میں کوئی کھوٹ ہوتا تو ولی بنتے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی سچائی کی واضح شہادت ولیوں کا وجود ہے. اب اس سے ایک اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن پر آپ بھی عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، میں بھی دعوے دار ہوں، ایک اور قوم بھی ہے، اس کے سوا بھی متعدد قومیں ہیں، لیکن ہم ان سے کہیں گے. قرآن مجید نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. لیکن کس طرح فیصلہ ہو کہ قرآن مجید کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ کہا جس نے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہوں یہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا ثبوت نہیں ہے. مدرسہ بڑا بنا لیا ہو، رسالے بڑے شائع کر دیے ہوں، مسجدوں کے مینار اونچے کر دیے ہوں، یہ قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے اور قرآن مجید کا صحیح استعمال کرنے کی شہادت نہیں ہوگی. بلکہ جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید پر صحیح عمل میرا ہے، وہ اپنے کتابیں اور مدرسے اور مولوی نہ دکھائے، وہ اپنی صفوں میں والی بغداد دکھائے، وہ خواجہ غریب نواز دکھلائے، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی دکھلائے، وہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا دکھلائے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ صحیح ان لوگوں نے عمل کیا ہے جس مذہب اور ملت نے ولی پیدا کی ہے. جن لوگوں کی صفوں میں ولیوں کا وجود نہیں ملتا انہوں نے قرآن مجید کو غلط استعمال کیا. آگے چلیے وہ متقی لوگ کون ہیں؟ بال اہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم